اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین میں آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو اور لوگوں کو خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر آسانی پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ دین ویسے بھی آسان ہے، اس کے بالمقابل جب ہم رواجات کو دیکھتے ہیں تو ہر رواج کے اندر سختی بھی ہے، مشکلات بھی ہیں اور خرچ بھی زیادہ ہے، اور اس کے برخلاف جب دین پر اور سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے تو اس میں بہت آسانیاں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ دین کے اندر آسانی پیدا کرو، یعنی دین کا جو حکم جس میں کوئی رخصت پائی جاتی ہے اس کے رخصت پر عمل کرو، مشقت کی طرف نہ جاؤ یا لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کام کرتے تھے، محنت مزدوری۔ رات کو جب وہ آئے، عشاء کی نماز میں کھڑے ہوئے تو امام صاحب نے عشاء کی نماز خوب لمبی پڑھائی۔ تو یہ صحابی جو مزدور تھے، کام کاج سے تھکے ہارے ہوئے آئے تھے، انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ میں دن بھر کا تھکا ہوا ہوتا ہوں مزدوری کر کر کے، اور رات جب آیا تو حضرت نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ میں بہت زیادہ مجھے تھکاوٹ ہوئی، مشکل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب کو بلایا اور فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات میں نہ ڈالو لوگوں کو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے کہ تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو، آسانیاں پیدا کرو دین کے اندر۔ تو دین کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا کی ہے۔ جس طرح ایک آدمی اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے نماز پڑھے۔ اسی طرح رمضان میں جب روزے فرض ہیں ہر مسلمان پر، تو اللہ تعالیٰ نے بیمار کو اور مسافر کو اس میں رخصت عطا کی ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو وہ اور دنوں کے اندر اس روزے کی قضا کر لے، رمضان کے دنوں میں روزہ چھوڑ دے۔ اسی طرح کوئی آدمی شرعی سفر پر نکلا ہے تو اس کو لیے رخصت ہے اس کے لیے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، اور بعد میں جب مقیم ہو جائے تو پھر روزے کی قضا کر لے۔ تو آسانیاں ہیں، ہر دین کے ہر حکم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسانیاں عطا کی ہیں، اس لیے دین کو مشکل نہیں بنانا چاہیے، مشکل کر کے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں آسانی کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو دین پر عمل کرانا چاہیے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ ان کو خوشخبریاں دو، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو، ان کو متنفر نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو اگر چھوڑا جائے، ترک کیا جائے یا ان میں سستی کی جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں ہیں، لیکن ان وعیدوں کو بیان کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس حکم کے پورا کرنے پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں، جو خوشخبریاں ہیں اللہ کی طرف سے، وہ بیان کی جائیں تاکہ لوگوں کے اندر عمل کا شوق پیدا ہو جائے۔ جب کسی چیز کی فضیلت سامنے ہوتی ہے تو اس چیز پر عمل کرنا، اس حکم پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔
اس لیے فرمایا کہ زیادہ وعیدیں نہ سناؤ، اس سے جو لوگ مثال کے طور پر نماز چھوڑ چکے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ادا نہیں کرتے، تو جب آپ ان کو یہ وعیدیں سنائیں گے کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے اس کو عذاب قبر دیا جائے گا، یا جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس نے گویا کافروں والا فعل کیا، اس سے لوگوں کا دل مزید ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وعیدیں اپنی جگہ برحق ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن لوگوں کو خیر کی طرف، اچھائی کی طرف، احکام ربی کی طرف لانے کے لیے سب سے بہترین حال یہ ہے کہ آپ ان کو خوشخبریاں سنائیں اور عمل کے فضائل سنائیں کہ بھئی آپ اگر نماز ادا کریں گے تو اس پر آپ کو کیا ملے گا، آپ روزہ رکھیں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعامات و اکرام ملیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، بشارتیں دو، ولا تنفروا، اور ان کو نفرت نہ دلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سب کو دین متین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔